بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ مالکی۔ فقہ مالکی کا مختصر تعارف اور امہات الکتب۔ فقہ مالکی مختصر تعارف اور امہات الکتب۔ فقہ مالکی میں دو کتابیں بہت زیادہ معتبر ہیں، بہت زیادہ مستند ہیں اور اصل کا درجہ رکھتی ہیں۔ جیسے فقہ شافعی میں کتاب الام اصل کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح فقہ مالکی میں دو کتابیں ہیں جو اصل کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کی بنیاد ہے۔ ان میں سے ایک کتاب ہے موطا امام مالک اور دوسری کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ۔ ایک کتاب ہے موطا امام مالک اور دوسری کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ۔ پھر موطا امام مالک جو ہے وہ جہاں حدیث کی کتاب ہے وہاں فقہ کی بھی کتاب ہے۔ موطا امام مالک کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ خالص حدیث کی کتاب ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو فقہی اجتہادات ہیں اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ کے ائمہ اربعہ میں سے جو دیگر ائمہ کے اجتہادات ہیں وہ بھی کسی قدر موطا امام مالک کے اندر آ گئے ہیں۔ تو موطا امام مالک کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چاروں فقہا کے فقہی اجتہاد کی جڑ اور بنیاد اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ چاروں فقہا کے فقہی اجتہاد کی جڑ اور بنیاد اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجوہات ہیں کہ کس طریقے سے موجود ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ چاروں جو فقہ ہے، چاروں فقہ کی بنیاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات پر۔ چاروں فقہوں کی جو بنیاد ہے اور چاروں فقہاء کے جو اجتہادات ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادات کی روشنی میں چاروں فقہاء نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اجتہادات کو بنیاد بنایا ہے اور ان کے اجتہادات کی روشنی میں یہ چاروں فقہ مرتب ہوئی ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حضرات کے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات کو بکثرت اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یعنی چاروں فقہوں کی جو بنیاد ہے وہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے اجتہادات ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حضرات کے اجتہادات کو بکثرت اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے چاروں فقہوں کی شان اس کتاب کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ چاروں فقہوں کی جو بنیاد ہے یعنی ان دو حضرات کے اجتہادات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت ان کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور دوسری وجہ اس بات کی کہ موطا امام مالک کے اندر چاروں فقہوں کی شان پائی جاتی ہے اور چاروں فقہا کے اجتہادات بھی کسی قدر اس کتاب میں مل جاتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں دیگر فقہی مسالک کے جلیل القدر ائمہ بھی شامل ہیں۔ مثلا امام مالک کے تلامذہ میں امام احمد بن حنبل خود شامل ہیں، براہ راست شاگرد ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں، اور احناف میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اندر چاروں فقہ کی یعنی کچھ نہ کچھ روشنی پائی جاتی ہے۔
اور چونکہ چاروں فقہ ان کی شخصیت میں کسی بھی وجہ سے جمع ہو جاتی ہیں، تو چاروں فقہوں کی شان ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ فقہ شافعی امام مالک تک آ گئی امام شافعی کے ذریعے، اور فقہ حنبلی آ گئی امام احمد بن حنبل کے ذریعے، وہ بھی شاگرد۔ فقہ حنفی آ گئی امام محمد کے ذریعے، وہ بھی شاگرد۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں اس طرح چاروں فقہ پہنچ گئی اور چاروں فقہ جمع ہو گئی، اور ان کی اس کتاب کے اندر یعنی موطا امام مالک کے اندر چاروں فقہوں کی کسی قدر شان پائی جاتی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ فقہی اختلاف کو کسی طریقے سے کم کرے اور چاروں فقہوں کو بہت قریب لے آئے، اور یہ جو کسی قدر دوری ہے یہ ختم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ موطا امام مالک کا درس دیا کرے، درس حدیث کا حلقہ قائم کرے اور موطا امام مالک کا درس دے۔ موطا امام مالک کے اندر چاروں فقہوں کی شان پائی جاتی ہے، تو امید ہے کہ موطا امام مالک کے درس کے ذریعے چاروں مسالک کے اور چاروں فقہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں کسی قدر قریب ہو جائیں۔ اور یہ موطا امام مالک جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ شاید اسی وجہ سے کہ چاروں فقہوں کی شان پائی جاتی ہے، تمام مسالک کے ہاں مقبول ہے۔ تمام مسالک کے ہاں چاہے وہ مالکی ہوں یا مالکی نہ ہوں پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے مالکی نہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں وہی مقبولیت اسے حاصل ہے۔ اور چاہے مالکی ہوں یا غیر مالکی، سب نے اس کی شروحات لکھی ہے، سب نے اس کی شروحات لکھی ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کے تراجم بھی موجود ہیں، یعنی اس کی بڑی خدمت ہوئی ہے، اردو میں اور فارسی میں اور انگریزی میں، فرانسیسی میں، بہت ساری زبانوں میں اس کتاب کے تراجم بھی کیے گئے ہیں۔ دوسری کتاب المدونۃ الکبریٰ جو فقہ مالکی میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اصل کی حیثیت رکھتی ہے، المدونۃ الکبریٰ۔ المدونۃ الکبریٰ کتاب ہے قاضی اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ کی، قاضی اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ کی۔ قاضی اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے جہاں وہ قلم کے شاہ سوار تھے وہیں تلوار کے بھی شاہ سوار تھے، مجاہد بھی تھے اور بہت سے معرکوں میں شرکت کی ہے۔ قاضی اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ مالکی میں وہ مقام ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ حنفی میں مقام ہے۔ قاضی اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ مالکی میں وہ مقام ہے جو فقہ حنفی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے، یعنی فقہ مالکی میں قاضی اسد بن فرات اس درجے کے آدمی ہیں۔ فقہ مالکی میں قاضی اسد بن فرات کا بڑا بلند مقام ہے، اور قاضی اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مرتب کی المدونۃ الکبریٰ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوتے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا مکالمہ بھی ہوتا تھا کہ سوال کرتے تھے امام مالک سے، امام مالک اس کا جواب دیتے تھے، پھر یہ اشکال کرتے تھے، پھر وہ جواب دیتے تھے، پھر بعض مقامات پہ تو فیصلہ ہو جاتا تھا، امام مالک کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، اور بعض دفعہ یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ کی بات درست ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ قاضی اسد بن فرات کہتے تھے کہ نہیں آپ کے موقف سے مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، آپ اپنی بات پہ قائم ہیں۔ تو اس طرح کے جو مکالمے ہیں جو دوران درس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے اس میں طویل مکالمے بھی ذکر کیے ہیں المدونۃ الکبریٰ کے اندر۔ پھر امام عبد السلام بن سحون تنوحی، انہوں نے المدونۃ الکبریٰ پر اضافہ کیا۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کا نام پڑا المدونۃ الکبریٰ جو آج اس کتاب کا اصل نام ہے۔ اس سے پہلے جب تک قاضی اسد بن فرات نے اس کتاب پر کام کیا تھا، یعنی اس مسودے پر کام کیا تھا،
تو اس کتاب کو اسدیہ کے نام سے جانا جاتا تھا. قاضی اسد بن فرات کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کتاب کو کہتے تھے اسدیہ. نہیں سمجھے؟ اس کتاب کو قاضی اسد بن فرات کے کام کی وجہ سے کہا جاتا تھا اسدیہ. لیکن جب امام عبدالسلام نے اس پر اضافہ کیا تو پھر اس کا نام پڑا المدونۃ الکبریٰ، جو کہ آج اس کتاب کا نام ہے. یعنی المدونۃ الکبریٰ نام بعد میں پڑا ہے، اور قاضی اسد بن فرات جو اس کتاب کے اصل مرتب ہیں، ان کے کام کے بعد اس کتاب کا نام اسدیہ تھا، قاضی اسد بن فرات کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اور بڑی ضخیم کتاب ہے، کوئی 7-8 جلدوں میں ہے، المدونۃ الکبریٰ. تو فقہ مالکی کی بنیاد 2 کتابیں ہو گئیں، ایک موطأ امام مالک اور دوسری اسدیہ، پھر جس کا نام آگے جا کے پڑا المدونۃ الکبریٰ. اس کے علاوہ بھی فقہ مالکی کے معتمد اور جو مشہور متون ہیں، ان متون میں سے ایک ہے مختصر الخلیل. یعنی ان 2 کتابوں کی حیثیت تو ہو گئی بنیاد کی. جیسے ہمارے ہاں فقہ حنفی میں کتب 6 ہیں تو اصل مذہب جن میں بنیاد ہے، اور جو ہمارے متون ہیں وہ ان کتب 6 کو سامنے رکھ کے بنائے گئے. اسی طریقے سے ان کے جو متون ہیں ان کا تذکرہ بھی آیا، اور جو کتابیں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں فقہ مالکی میں، ان میں ایک موطأ امام مالک، دوسری المدونۃ الکبریٰ، جس کا پہلے نام تھا اسدیہ. تو پہلا متن ان کے ہاں جو معتمد ہے وہ ہے مختصر الخلیل. مختصر الخلیل علامہ خلیل رحمہ اللہ کا مرتب کردہ متن ہے. مختصر الخلیل علامہ خلیل رحمہ اللہ کا مرتب کردہ متن ہے. اور مختصر الخلیل کو فقہ مالکی میں وہ حیثیت حاصل ہے جو ہمارے یہاں مختصر القدوری کو حاصل ہے. ہمارے ہاں مختصر القدوری کو حاصل ہے. مختصر القدوری فقہ حنفی کے معتمد ترین متون میں. تو مختصر الخلیل کا جو مرتبہ ہے فقہ مالکی میں وہ مختصر القدوری کی طرح ہے. اور اس کی بھی بہت ساری شروحات لکھی ہے. اس کتاب کی بڑی خدمت ہوئی اور 300 سے زیادہ اس کی شروحات لکھی گئی. پھر مرور زمانے کی وجہ سے بعض شروحات باقی رہیں، بعض باقی نہیں رہیں، لیکن خدمت اتنی ہوئی ہے کہ 300 سے زیادہ اس کی شروحات لکھی گئی. یعنی اتنے لوگ متوجہ ہوئے اس متن کی طرف. پھر دوسری کتاب اور دوسرا جو متن ہے معتبر، وہ کتاب التلقین فی فقہ المالکی. کتاب التلقین فی فقہ المالکی، کتاب التلقین فی فقہ المالکی، قاضی ابو محمد عبد الوہاب بغدادی رحمہ اللہ کا یہ متن اور یہ کتاب ہے. اور قاضی ابو محمد عبد الوہاب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام تھا کہ اپنے زمانے میں شیخ المالکیۃ فی عصرہ کے لقب سے ان کو پہچانا جاتا تھا. شیخ المالکیۃ فی عصرہ، یعنی اپنے زمانے میں مالکیہ کے شیخ شمار ہوتے تھے. شیخ المالکیۃ فی عصرہ. پھر اس کتاب کی بہت سی شروحات لکھی گئی. علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی شرح لکھی ہے، علامہ مازری رحمہ اللہ نے جو اس کی شرح لکھی ہے وہ شرح بہت زیادہ مقبول ہے. اور علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا کہ وہ اپنے زمانے میں فقہ مالکی کے سب سے بڑے فقیہ شمار ہوتے تھے. علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے. اور علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام تھا کہ اپنے زمانے میں وہ فقہ مالکی کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے فقیہ شمار ہوتے تھے. اس کے بعد معتمد ترین کتابوں میں جو تیسری کتاب ہے وہ ہے الکافی فی فقہ اہل المدینۃ المالکی. الکافی فی فقہ اہل المدینۃ المالکی. الکافی فی فقہ اہل المدینۃ المالکی، یہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام تھا کہ وہ اپنے زمانے میں
حافظ اہل المغرب کے نام سے معروف تھے، حافظ اہل المغرب، یعنی مطلب یہ تھا کہ علم حدیث کے بلاد مغرب میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، بلاد مغرب میں علم حدیث کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، حافظ اہل المغرب کے لقب سے وہاں مشہور تھے۔ تو علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکافی فی فقہ اہل المدینہ المالکی، اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کی بھی دو شروحات بہت زیادہ مشہور ہیں، موطئین کی دو شروحات بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک الاستذکار اور دوسری التمہید، الاستذکار اور دوسری التمہید۔ پھر فقہ مالکی میں مختلف موضوعات پر بھی الگ الگ کتابیں لکھی گئیں، فقہ مالکی میں مختلف فقہی موضوعات پر بھی الگ الگ کتابیں لکھی گئیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ فقہی کتاب اور فقہ کے تمام ابواب اس کے اندر آ جائیں، لیکن ایک یہ ہے کہ کسی خاص باب کو لے کر کے اس پر مستقل کوئی الگ سے تصنیف کرنا، اس طرح بھی لکھی گئی۔ تو اس قبیل سے تبصرۃ الحکام جو ہے وہ بہت زیادہ ان میں معروف ہے، اور قانون ضابطہ پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور قانون ضابطہ پر معتمد ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے فقہ مالکی میں، تبصرۃ الحکام۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں ہیں کسی بھی فقہ میں جیسے ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں فقہ مالکی کے اندر۔